بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج تاریخ ہے جناب علی 11 دسمبر 2020، اور جب صبح صبح میں نے اٹھ کے ذرا خبریں دیکھنی شروع کی تو میرا جس کو کہتے ہیں نا، پہلے تو ترا نکلا، پھر اس کے بعد ہنسا نکلا کہ یار یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ صبح صبح انہوں نے یہ کیا حرکت فرمائی ہے۔ مطلب یہ کہ ایکسٹریم حرکت یہ ہے کہ ایک کہ آپ اداروں سے ٹکراؤ والی ایک پوزیشن کہ عدالت نے آپ کو کہا کہ پائن تسی یہ مشیر نہیں رکھ سکتے، تو وہ فارغ ہوئے ہیں۔ مطلب یہ عدالت کے فیصلے کے بعد تو انہوں نے ایک اپنے جو حفیظ شیخ صاحب ہیں ان کو اپنا خصوصی آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے 6 مہینے کے لیے وفاقی وزیر نامزد کر دیا ہے وزارت خزانہ کا۔ اور جو یہ تو میرا ترا نکلنے والی بات تھی کہ یار کہ مطلب ترا اگر آپ سمجھتے ہو تو وہ خوف آنے والی بات کہ یار ہی ہو گیا، تو کہ آپ وزیر اعظم مطلب ہائی کورٹ میں سیدھا ہو گیا کہ یار کہ میں تے ہی لانا ہے، میرے کو اور کوئی نہیں ہے گا۔ اتنی بڑی پڑھے لکھوں کی جو کہہ لیں کہ موج ظفر موج، اور جن کا کلیم تھا کہ ہمارے پاس جناب ایک ایک کام کے لیے کوئی 37 بندے نے ہمارے پاس خزانہ کے لیے ایکسپرٹ ہیں ہمارے پاس، دنیا بھر سے ہم جو ایکسپرٹ ہیں وہ اکٹھے ہیں، وہ پاکستان کے لیے فوری کام کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پانڈے کلی ہو جائیں گے، وہ والا سین ہوتا ہے، نوے ہو جائیں گے، بالکل نیا پاکستان۔ تو ان کے پاس وہ کہتے ہیں نا وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، کہ ان کے پاس کیا وہ ٹیکنوکریٹ ہونے ہیں، کیا ایکسپرٹ ہونے ہیں کہ ان کے پاس عدالت نے ہٹائے مشیر، تو ان کے پاس جو ہے وہ ایک جو ہے اکانومی کا کوئی ماہر بندہ ہی نکلا جس کو وہ وزارت خزانہ کا قلمدان سونپ سکے۔ ایک ان کا تھا وہ دی ٹائیگر، وہ جو ٹائیگر سمجھتے ہیں نا، جو عمران خان صاحب کے ٹائیگر ہیں، کہ جی کہ وہ جویں کہ قائد اعظم دے نال جس طرح وہ ہوتے تھے لیاقت علی خان، اس ٹائپ کا یہ جوڑی تھی۔ یہ اسد عمر صاحب نے وہ کچومر نکالا پاکستان کی اکانومی کا، وہ جو جناب 1 کروڑ روپیہ تنخواہ لیتا تھا وہ پاکستان کی خدمت کے لیے چھوڑ کے آیا سارا کچھ، تو اس کو بھی انہوں نے یعنی وہ خیر انہوں نے تو ثابت کیا ہوا کہ میں اس قابل ہی نہیں کہ میرے کول بھی پھڑکے کوئی، تو لیکن وہ عمران خان صاحب نے ان کو بھی ظاہر ہے کہ نہیں دی یہ قلمدان جو ہے۔ حفیظ شیخ مجبوری ہے، اور حفیظ شیخ مجبوری ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ اتنی مجبوری ہے کہ آصف علی زرداری کا چھوڑا ہوا جو وزیر خزانہ ہے اس کو انہوں نے رکھا۔ اور ویسے بھی پاکستان کی تاریخ میں اگر میں کھلے دل سے یہ بات تسلیم کرتا ہوں، تنقید کرتا ہوں اس پہ، کہ پاکستان وہ بدقسمت قوم ہے کہ اس کے 70 سال میں اس کا صرف ایک وزیر خارجہ ہوا ہے اپنا، وزیر خزانہ، ورنہ تو جناب شعیب صاحب آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، وہ پہلے جو وزیر خزانہ تھے ہمارے امریکن تھے۔ اچھا پھر یہاں پہ وہ میاں محبوب الحق صاحب آئے تھے، جن کے فارمولے کے اوپر چل کے جناب دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کوریا، شمالی کوریا پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گیا، ضیاء الحق صاحب ان کو لے کے آئے تھے۔ اچھا پھر یہ شوکت عزیز صاحب، ایک کون سن پرویز مشرف صاحب کے، تو آپ سارے نکال کے دیکھ لیں، ان میں صرف ایک ہے وہ اسین چور کہہ کے دوڑاتا ہے۔ اچھا وہ چور اس لیے کہا ہے کہ جی کہ پاکستان میں جس چیز کا رواج نہیں تھا وہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار، اس پہ سب سے بڑا اعتراض ہے کہ اسی کہنے ہیں پیسے دے، وہ کہتا ہے یار پیسے یہ ہے نہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں پھر اسین جا کہنے ہیں پائن پیسے دیو، وہ جو ایک سٹائل ہوتا ہے نا تحکمانہ، تو وہ کہتا ہے کی کرنے نے پیسے۔ تو یہ والا معاملہ ہے کہ ہمارے پاس جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ وزیر خزانہ جو ہے پاکستان کے پاس وہ اپنا نہیں ہے، اور حفیظ شیخ صاحب مجبوری ہیں۔ اور جس پہ میرا حادثہ نکلا، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ ایک پہ میرا جناب وہ جس کو پنجابی میں ترا کی اچھی ٹرانسلیشن اردو میں نہیں ہے، مطلب کہ ایک دم سے وہ جس کو کہتے ہیں نا آپ کو خوف پڑنا یا سانس رک جانا، تو پنجابی میں اس کو کہتے ہیں ترا نکل جانا، تو وہ تو میں نے نکال آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ اس لیے نکلیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ حفیظ شیخ کو لے کے واپس آئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے، اور وہ عدالت سے ٹکرا رہے ہیں، عدالت نے کہا کہ یہ مشیر نہیں آپ اس طرح کر کے سکتے، انہوں نے کہا بندہ ہی ہوئے گا، انہوں وزیر بڑھا دینا۔ اب آگے جو ہے عبدالرزاق داؤد صاحب، وہ بھی سنا ہے خبریں چل رہی ہیں کہ ان کو بھی انہوں نے اپنا جو ہے وزیر بنانا ہے 6 مہینے کے لیے۔ اور ڈاکٹر فیصل، وہ جو شوکت خانم میں ان کے سی او ہیں، ان کے خیال میں
پوری جو قوم ہے وہ کینسر زدہ ہے، تو اس کا علاج جو ہے وہ اسی سے ہوگا، اسی ڈاکٹر صاحب ہی کریں گے. اور ڈاکٹر عشرت حسین جو مسلح ہیں، جنہوں نے اصلاح کرنی ہے اس قوم کی، ان کو بھی انہوں نے بنانا ہے. خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں، اور یعنی کہہ لیں کہ سادہ الفاظ میں کہ ان کے پاس اپنی ٹیم کوئی نہیں ہے، الیکٹڈ لوگ. اور ویسے بھی اس کی بات کا مطلب سمجھیں آپ کہ یہ پاکستان کے اندر، ابھی میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار یہاں پہ یہ چیزیں کون دیکھتا ہے، لیکن پاکستان کا جو ہائیسٹ فورم ہے قانونی، وہ تو عدالت ہے، وہ دیکھتی ہے. پاکستان کی جو نظام حکومت ہے وہ ہے پارلیمانی طرز نظام حکومت میں لوگ اپنے کام چلانے کے لیے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، اور انہی کے ذریعے جو ذمہ داری ہے انتظامیہ کی وہ نبھائی جاتی ہے. یہ اصول ہے، سادہ سا اصول ہے. اب وزیر اعظم صاحب کو وہ نے یہ والا جو لوگوں کا حق ہے بنیادی طور پہ جو دستور کی روح کے مطابق ہے وہ چھین لیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، میں جو لوگوں کے چنے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے تو اس کوئی قابل نہیں ہے کہ وہ یہ والے معاملہ چلا سکے، تو میں نے نان الیکٹڈ لوگوں کو، اسی لیے نان الیکٹڈ لوگوں کو ناپسند کیا جاتا ہے. اور ان کی، کیونکہ یہ پاکستان کی جو نظام حکومت ہے جس کو ہم پارلیمانی طرز نظام حکومت کہتے ہیں، یہ اس کی روح کے خلاف ہے کہ آپ اپنی وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں، اور جو لوگوں کے منتخب لوگ ہیں ان کو آپ اس قابل نہیں سمجھتے. اسی لیے جو غیر منتخب ہوتے ہیں عہدے جن کو آپ مشیر وغیرہ بنا سکتے ہیں، ان کی تعداد آئین میں مقرر ہے. تو یہ تو ہو گیا وہ والا معاملہ. اور جو میرا ہنسا نکلا کہ ہنسی چھوٹ گئی وہ تھی کہ شیخ رشید صاحب نے جناب انہوں نے اس قابل سمجھا کہ وزیر داخلہ یعنی ملک کی سیکیورٹی، وہ جدیاں ٹرینوں دے حساب لو کنے ایکسیڈنٹ ہو گئے نا، ریل کی پٹریاں کتنی اکھڑی ہیں، اور ریلوے کے حالات کیا ہیں، اور سپریم کورٹ روزانہ بیٹھ کے فیصلہ دے رہی ہوتی ہے کہ یہ ریلوے یہ بندہ نہیں چلا سکتا. مطلب وہ ایک کہہ لیں کہ جس طرح آپ کہہ لیں کہ ایک سرٹیفائیڈ نااہل آدمی ہے. ایک عدالتی یعنی اس کی اگر تشریح کی جائے عدالتی آبزرویشن کی، تو عدالت سمجھتی ہے، اور عدالت جو ہے وہ منہ اٹھا کے کوئی بات نہیں کر دیتی. اس کے سامنے ریکارڈ پڑا ہوتا ہے، کاغذ پڑے ہوتے ہیں، سرکاری حساب کتاب پڑا ہوتا ہے، اس میں سے دیکھ کے، اور پھر وہ نوکریاں، وہ کس بندے نے نہیں کہا ان کے جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کہ یار کہ ریلوے میں جو رشوت لے کے نوکریاں دی جا رہی ہیں. اور بہرحال یہ والا معاملہ ہو گیا کہ ریلوے تے چاند تے پہنچ گیا نا، اتوں سیدھی لاہوروں ٹرین جاندی ہے چاند دے اتتے. شیخ رشید صاحب نے ریلوے کو اتنا کامیاب بنایا، اس لیے جو وزارت داخلہ ہے، ملک کی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو جو تھانے دار نظر آیا ہے وہ ہے شیخ رشید. شیخ رشید کے کو صرف ایک فن آتا ہے، جغت مارنی، اور اس کے علاوہ شیخ رشید کے پلے ککھ نہیں ہے. یا پھر اس کو دوسرا آتا ہے نوکری کرنی، اور وہ نوکری اپنے حلقے کے اندر ہی کرتے ہیں، اور وہ گیٹ نمبر 4 کا کھل کے کہتے ہیں. تو وہ اب یعنی ایک تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ گیٹ نمبر 4 کی آشیرواد ہوگی، دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو اجاز صاحب کو ہٹا کے انہوں نے دے دیا ہے، یعنی بریگیڈیئر اجاز صاحب کو ہٹانے کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کھل کھلا کے کہہ دیا تھا کہ نواز شریف نہیں بچنے لگا، یا نون لیگ نے جو نیریٹو اڈاپٹ کر لیا ہے، جو حشر طالبان نے کیا تھا بلور فیملی کا، وہ حشر جو ہے وہ نواز شریف یا نون لیگ کا اب ہونے والا ہے. تو کل کلاں کو اگر وہ مریم نے تو کھل کے کہہ دیا کہ جناب کہ وہ ان کو سہیل وڈائچ صاحب کو انہوں نے کالم لکھ دیا کہ ان کو مارنے کی ان کو لگ رہا ہے، ان کے پاس خبر ہے کہ ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے. تو اگر اس منصوبے پر عمل ہونا ہے تو پھر کل لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو وزیر داخلہ ہوئے گا، یعنی کہ جو محافظ تھا یا جو میری اور آپ کی جس کے ذمے ہے جان و مال کی حفاظت کرنا، تو یہ وہ شخص ہے جو دھمکیاں لگا رہا تھا. اور پہلے بھی بینظیر بھٹو نے اس کا نام دیا تھا، یعنی دوہرا قتل اس کے کھاتے میں پڑ جانا تھا. اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ زندگی دے مریم نواز کو اور ان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ، اور اپنے حفظ و مان میں رکھے. لیکن ان کے اور پاکستان میں جو ماحول چل رہا ہے، اور شیخ رشید وہ بندہ ہے جو کہہ رہا ہے، اور مطلب سونے تے ساگا، کہ انڈیا نے پاکستان کے 2-4 سیاستدان مار دینے نے، یہ ذرا تھریٹ الرٹ آ رہے ہیں تو ذرا بچ کے رہو. اس کو وزیر داخلہ اب آپ نے بنا دیا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ بھائی جان کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان تبدیلیوں سے آپ کی گورننس ٹھیک ہو جائے گی، تو پھر آپ کی جو سوچ ہے اس کا اوپر صرف ہنسا ہی جا سکتا ہے کہ شیخ رشید نے ذمہ دار ریلوے چلا لیا، ہاں قتل ہو جائیں گے، خون خرابہ ہو جائے گا، اگر تو آپ ملک میں امن و امان کے لیے شیخ رشید کو لائے ہیں تو وہ تو نہیں ہوگا.
ہاں اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ جناب کہ ہم نے اپوزیشن کا بینڈ بجانا ہے، کوئی 5-10 بندے مارنے نے، اور جو جڑا باہر نکلیا اس کو ہم نے نشان عبرت بنا دینا ہے، اور جو کھاتے میں ڈال دینا ہم نے انڈیا کے، کہ ہاں جی وہ تو کہہ رہے سن کہ جی کہ خون خرابہ ہوئے گا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ وزیر داخلہ صاحب کے انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے 1-2 سیاستدان اس نے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، یہ تو وہ کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا جو مطلب سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. لیکن اب اس کھیل میں جو ہے وہ سانپ کون ہے اور لاٹھی کون ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن عمران خان صاحب کی یہ جو کاوش ہے یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے، نہ ان سے گورننس ٹھیک ہونی ہے اور نہ ان سے پی ڈی ایم قابو میں آنی ہے. تو اس جو تبدیلی کی ہے وفاقی کابینہ میں، یعنی کہ اس مطلب کانفیڈنس تسی چیک کرو کہ مطلب اسی ٹھیک کر رہے ہیں کام بھائی جان، کچھ بھی نہیں ٹھیک ہونا. اور گورننس جو ہے مطلب وہ جو گان والے ہو جائے وہ جان والے، تو ان سے نہ پہلے گورننس ٹھیک ہوئی، یہ قلم دان یہ کرسیاں چینج کر کے اگر پرفارمنس ٹھیک ہونی ہوتی گورننس ٹھیک ہونی ہوتی تو ہو جاتی. تو وہ پہلے بھی آپ نے 1-2 کام کیے نا پنجاب میں، کچھ لوگ تبدیل کر کے آپ نے دیکھے تھے تو کچھ نہیں ملا. تو اس تبدیلی جو کابینہ میں کی گئی ہے وفاقی کابینہ میں، اس کو صرف آپ انجوائے کریں اور تھوڑی سی فکر کریں کہ شیخ رشید صاحب کا جو آنا ہے وہ جو ہے وہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، اور وہ طوفان نہیں کہنا چاہیے، اس کو حادثہ کہنا چاہیے، یا کوئی ٹیررسٹ یا کوئی دہشت گردانہ کوئی فعل کوئی عمل وہ اس طرح کا پاکستان میں آپ توقع کریں کہ وہ ہو سکتا ہے. خیر کی ولی جو توقع ہے وہ اس گورنمنٹ سے اور اس تبدیلیوں سے کسی قسم کی خیر کی توقع رکھنا میرا خیال ہے ابس ہے، ابس فضول کو کہتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.